السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری جماعت کا سفر مکہ سے مدینہ کی طرف ہے۔ تقریباً کوئی چلہ ہمارا یہاں الحمدللہ پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے چلے ہیں، اور یہ تقریباً مکہ سے مدینہ کوئی 400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ ہم تو صبح نکلے تھے، تقریباً کوئی 9 بجے کے لگ بھگ، 3 بج رہے ہیں، ابھی کافی سفر ہمارا باقی ہے۔ تو راستے میں بہت سے پتھر ہیں اور سارا پتھریلا علاقہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اونٹ پہ سفر کیا، اور راستے میں آپ کو کتنی تکلیفیں اور کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس راستے کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور مدینہ پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ وہاں کی جو رونقیں ہیں وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جتنی بھی دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام مکہ سے نکلے، لمبی بات ہے، مکہ سے نکلے ہجرت والی رات، اور غار ثور میں 3 دن آپ کا قیام ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور ان کا ایک ملازم تھا فہیرہ، عامر فہیرہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر آپ کی بیٹی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں اسما رضی اللہ عنہ، 3 دن تک وہ کھانا لے کے وہاں جاتی رہی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کفار مکہ نے آپ کا پیچھا کیا، اور پھر راستے میں ایک جگہ ایک کافر آپ کے پیچھے آیا، سراقہ۔ اس سراقہ نامی کافر نے آپ علیہ السلام کے قریب جب آ کر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر سراقہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، میں پھنس جاؤں گا۔ سراقہ نے کہا جی آپ میرے لیے دعا کریں، میں اس پریشانی سے نکل جاؤں، میں کسی کو بھی آپ کا نہیں بتاؤں گا، نہیں میں آپ کا پیچھا کروں گا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور آپ نے فرمایا کہ جب روم اور فارس جیسی بڑی بڑی حکومتیں فتح ہوں گی اور وہاں کی شہزادیاں اور ان کے کنگن مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے، تو سراقہ نے کہا یا رسول اللہ وہ شہزادی مجھے دے دے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے، وہ کنگن تمہارے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ کے زمانے میں پھر وہ علاقے فتح ہوئے اور وہ چیزیں ساری ان کے قبضے میں آئیں۔ تو یہ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سفر کیا، پھر مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں پر آپ کا استقبال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔